خون کے بغیر ہماری مخلصی نہیں ہے، ہماری نجات نہیں ہے۔ باتیں اس وقت انہوں نے وہاں بھیجی افسس کی کلیسیا کے پاس، تو آج یہ ہمارے پاس ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری جو نجات ہوئی ہے یا مخلصی ہوئی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو گئی۔ آپ بولے آپ کی زوردار تالیوں سے مبشر پیارے بھائی فضل صاحب کو دعوت دیں گے، آپ کی زوردار تالیوں۔ سب خوش ہیں جی؟ ہاں جی ہاللیلویہ۔ آپ سے قبول۔ آج ہم قرآن کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ نجات جو ہے یا مخلصی جو ہے وہ خون کے بغیر نہیں ہے۔ ہماری جو مخلصی ہوئی وہ خون کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ سو اگر وہ خون ہمارے لیے نہ بہایا جاتا تو کیا ہم نجات پا سکتے تھے؟ جی، ہمیں مخلصی مل سکتی تھی گناہوں سے؟ نہیں مل سکتی تھی۔ آئے خدا کی کلام میں سے ہم اسی کے نام پالوس رسول کا خط ہے۔ پالوس رسول جو بہت خوبصورت باتیں لکھتے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کلیسیاؤں کو خط بھی لکھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً کو 14 خط ہیں خدا کے بندہ پالوس کے، اور اس نے مختلف کلیسیاؤں کو افسس کی اور غلطیوں کی اور فلپیوں کی، یعنی مختلف کلیسیاؤں کو انہوں نے خط لکھے اور خدا کا کلام ان تک پہنچایا، ان کو سکھائی باتیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ انہوں نے افسس کی کلیسیا کو لکھی ہے، اور افسس کی کلیسیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ خون کے بغیر ہماری مخلصی نہیں ہے، ہماری نجات نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج یہ باتیں اس وقت انہوں نے وہاں بھیجی افسس کی کلیسیا کے پاس، آج یہ ہمارے پاس ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری جو نجات ہوئی ہے یا مخلصی ہوئی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ مسیح یسوع کے خون بہانے سے ہماری مخلصی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ خدا کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے، اور 7ویں آیت میں وہ فرما رہے ہیں ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ آمین۔ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت۔ یہاں پہ خدا کا بندہ پالوس سکھا رہا ہے کہ ہم کو خون کے وسیلہ سے مخلصی ملی ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ قصوروں کی معافی خون کے وسیلہ سے ہوئی، اور اس فضل کی دولت کے موافق ہمیں حاصل۔ اب جو ہمیں نجات ملی ہے، جو ہمیں مخلصی ملی ہے، جو گناہوں سے رہائی ملی ہے، کیا اس کے اندر ہم نے کچھ کیا؟ کچھ کیا ہم نے؟ کیوں سر؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے فضل کی دولت سے۔ آج اگر ہم کہیں کہ میں بڑا راست باز ہوں اور میری راست بازی کی وجہ سے میں نجات یافتہ ہوں، تو یہ جھوٹ ہے۔ ہم خود سے نہیں نجات پا سکتے، ہم کچھ بھی کر لیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے انسان خود سے نجات نہیں پا سکتا، یہ اس کا فضل ہے۔ آج بھی ہم جو نجات کے اندر یا ہماری نجات ہوئی ہے، تو آج بھی ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے، چاہے ہم جتنے بڑے راست باز بھی بن جائیں نا، تو کلام یہ کہتا ہے کہ ہم باتوں میں بھی خطا کرتے ہیں۔ تو جب خطا ہمارے اندر ہے تو پھر راست بازی ہمارے اندر، چاہے ہم جتنے مرضی بڑھیے کوشش کریے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فقیوں فریسیوں سے
زیادہ اگر تمہاری راست بازی ہوگی تو پھر تم خدا کی بادشاہی کے نزدیک جا سکتے ہو. تو پکی فریسیاں تسی دیکھو کلام میں پڑھے، وہ روزے رکھتے، دایکیاں دیتے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے. ٹھیک ہے، وہ ہفتے میں 2 روزے بھی رکھتے تھے اور ہر چیز پہ دایکی بھی دیتے تھے اور دعا نماز میں بھی وہ بڑے آگے تھے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کی راست بازی سے زیادہ اگر ہماری راست بازی ہوگی تو پھر اپنی راست بازی جو ہماری ہے نا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری راست بازی جو ہے نا وہ ایک ناپاک لباس کی طرح ہے. ہم لوگ آج بہت راست باز بنتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے یہ اس کے فضل سے سب کچھ ہوا آپ کے لیے، آپ کے کچھ کرنے سے نہیں ہوئے. کہ میں نے بہت روزے رکھے، میں نے بڑی دعا کی، میں نے سارے نیکی کے کام کیے. انسان کہیں نہ کہیں کمی ہے یار انسان میں. تو یہاں پہ خدا کا بندہ سکھا رہا ہے کہ ہماری جو مخلصی ہوئی ہے، ہماری جو نجات ہے، وہ یسوع مسیح کے پاک لہو کے وسیلہ سے. لہو کے بغیر ہماری مخلصی نہیں ہو سکتی. ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے. میرے عزیزو، اگر ہم پرانا عہد نامہ کے اندر جاتے ہیں نا جب، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خیمہ اجتماع بنایا گیا تھا اس کے اندر ایک جگہ بنائی گئی تھی، پاک ترین مکان، ایک پاک اور پھر ایک باہر والا حصہ جہاں پہ وہ قربانیاں وغیرہ ہوتی. تو آپ یقین جانے جو قربانیوں والی جگہ تھی نا، میرا خیال ہے کہ ہر روز ہی وہاں پہ کوئی نہ کوئی قربانی، ہر روز سر وہاں پہ لہو بہایا جاتا تھا. کیونکہ جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی گناہ کرتے ہو تو اس کا کفارہ دے دو، کفارہ دو تو آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا، گناہ کرتے کفارہ دیتے، گناہ وہ ختم نہیں ہوتا. تو وہاں پر بھی لہو بہایا، کیونکہ لکھا ہے کہ لہو بہائے بغیر معافی مل نہیں سکتی. اب وہ سارا سلسلہ چلتا رہا لیکن جو گناہ تھے نا وہ انسان کے ختم نہیں ہو رہے تھے. پھر خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا ہمارے لیے، تاکہ وہ اپنا پاک لہو بہائے اور ہم نجات. ہاللیلویا. اب لہو پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم. جب حابل کا قتل ہوا تو خدا قائن سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. اور خون واقعی بولتا ہے کہ نہیں؟ خون واقعی بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کس کو پتا بولتا ہے. آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہو نا تو بلڈ ٹیسٹ ہو جائے کیوں سر جی، وہ سارا کچھ ہی دس دیتا ہے کیجیے. تو پھر وہ بولتا ہی ہے نا، وہ ہر چیز بتا دیتا ہے کہ جسم کے اندر کیڑی کیڑی بیماری ہے. وہ کون بتا دیتا ہے؟ خون بتا دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے سر؟ تو پتہ کرتے رہتے خون بولتا ہے. اب وہ جو زمین سے خون پکار رہا تھا نا، وہ بدلے کے لیے پکار رہا کہ خدا میرے بھائی نے مجھے قتل کر دیا ہے، وہ میرا بدلہ تم ہی لانا. پرانا بدلے ہی لے ہاں بڑی اچھی کوئی بات کی خون کے بدلے. تھوڑی سی بات خون پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ زمین سے پکار گئی اوپر، اور پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ پھر اس کو لعنتی ٹھہرایا گیا. یہ اس کی اگلی آیت میں یہ لکھا ہے 4 باب پیدائش کا، میرا حال اس کی 10ویں آیت. ہاں 10ویں آیت وہاں پہ لکھا ہے پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اچھا جب یہ پکار وہاں تک پہنچی تو پھر آگے سے دیکھے کہ اس کو کچھ سزا بھی ملی ہے. ٹھیک ہے، مجھ کو پکارتا ہے اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی. یہ خون نے جب آواز دی اوپر، خون نے جب پکارا وہاں پہ بات گئی، تو خون کے وسیلہ سے ہی اس کو کیا ہو گیا ہے، یہاں پہ لعنتی ٹھہرا دیا گیا. ٹھیک ہے جی، جیسے میں نے کہا کہ خون بولتا ہے. اب
جو یسوع مسیح کا لہو بہایا گیا. یسوع کا بھی خون بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ اس خون کے وسیلہ سے تو ہوں گا اسی کی. ہاں اب صلیب کے اوپر دیکھیں، نظر کریں ذرا. خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر ہے اور ان کا خون ہاتھوں سے، پاؤں سے، سر سے، کمر سے جو کوڑے مارے گئے تھے بہ رہا تھے کہ نہیں؟ وہ بھی تو لہو کی آواز اوپر گئی ہوگی نا، کہ نہیں گئی؟ ان سے وہ پتہ کیا آواز گئی تھی؟ پتہ آپ کو کیا کہہ دی یسوع مسیح؟ ہاں، اے باپ ان کو معاف کر. ہاللیلویا. انسان کا خون پکار رہا ہے بدلے کے لیے، یسوع کا خون پکار رہا ہے معاف کر دے. ہاللیلویا. ہاں؟ ہمارے اندر کون سا خون ہے؟ سوچنے کی بات. ہاں اچھا، ہم جو سب مسیحی ہیں، ہمارا رشتہ کس وجہ سے ہے؟ ہم سب بہن بھائی ہیں نا، لکھے مسیح میں تم سارے بہن. ہمارا رشتہ کس چیز کا ہے؟ ہاں، یسوع کے لہو سے نا، کیونکہ ہم سب اس کے لہو میں ہیں. تو اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم سب کیا ہیں؟ تو ہمارے اندر کون سا لہو ہے؟ یسوع مسیح کا. تو پھر ہمارے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اب آپ ان کو پھر سارے اندر بدلے والا خون بھی ہونا چاہیے. ہاں، پھر ہمارے اندر کیا ہے؟ جب یسوع کا لہو ہے تو پھر معافی کا. یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کے ہمیں مخلصی دی، ہمیں گناہوں سے رہائی بخشی، ہمیں نجات بخشی. اور میرے عزیزو، جب ہم آگے بڑھتے ہیں خروج کے اندر چلتے ہیں. اچھا، خروج کے اندر بھی لہو کی ایک بڑی اچھی خوبصورت ہمیں وہ تصویر خدا یسوع مسیح کے لہو کی مل رہی ہے. سر پتہ ہے جب مصر سے بنی اسرائیل نے نکلنا، وہاں پہ خدا نے کیا کہا پتہ ہے؟ جب 10ویں آفت آئی تھی، جب پہلو تھے سلمان، تو خدا نے کیا کہا بنی اسرائیل سے؟ ایک برا لینا، اسے ذبح کرنا اور اس کا لہو اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور سائڈوں پہ لگا. کس کے وسیلہ سے مخلصی ہے؟ لہو کے وسیلہ سے. اب وہ جو بر رہا ہے نا وہاں پہ، وہ یسوع مسیح کو پریزنٹ کر رہا ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لہو دروازوں پر لگایا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ رات کو باہر نہیں کسے نکلنا. رات کو کسی نے باہر نہیں نکلنا. جب تمہارے دروازوں کے اوپر لہو لگا ہوگا تو جو موت کا فرشتہ آئے گا نا، انہوں گھروں چھڈ جائے گا جتھے جتھے لہو لگا ہے. ہاللیلویا. لہو کے وسیلہ سے ہماری مخلصی ہوئی. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں خوبصورت بات ملتی ہے کہ جو لہو کے اندر رہتے ہیں، یسوع کے لہو کے اندر. کس کے لہو کے اندر؟ یسوع مسیح کی لہو کے اندر رہتے ہیں، موت کا کچھ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. جو مسیح یسوع میں کو وہ مر بھی جائیں تو وہ کیا ہے؟ اب جن دروازوں کے اوپر لہو لگا ہوا تھا وہ سارے گھرانے بچ گئے، اور جو لہو کے باہر تھے وہ سارے کے بلوٹے. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے لہو کے اندر رہنا چاہیے. ابھی بڑی خوبصورت جو ہم نے گیت بھی گایا کہ دھو مجھے دھو. کس سے دھونا ہے؟ پاک لہو کی وسیلہ سے ہمیں دھو تاکہ ہم پاک رہیں. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہم جو مسیحی ہیں، ہمیں جو خون کے وسیلہ سے مخلصی ملی ہے، نجات ملی ہے، تو پطرس رسول ہمیں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. پطرس رسول کا پہلا خط ہے، پہلا باب 19 آیت ہے. اس میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ تم سونا اور چاندی سے نہیں خریدیں گے. کس سے؟ سونے اور چاندی سے تم لوگ نہیں خریدیں گے. ہم کس سے خریدے گئے ہیں پتہ ہے؟ بے عیب لہو سے خریدے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنا لہو بہا کے ہمیں خرید لیا ہے، اب ہم اس کے. ایسے ہی بھائی ہم کس کے ہیں؟ یسوع مسیح کے. کیونکہ اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے.
آج ہم اگر دیکھتے ہیں نا، ہم سب جاب کرنے والے لوگ ہیں، کیوں سر؟ وہ جو ہمیں سیلری دیتے ہیں نا، تو صبح سے شام تک ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے سر، ان کی مرضی سے چلتے ہیں نا، کیوں سر جی؟ سارا دن جو کرنا ہو کرنا، کیونکہ انہوں پہلے مہینے بعد سیلری دینی، سمجھو کہ انہوں نے سانو کری دیا یہ جو تک اسی انہوں نے ملا سکتے، ایسا ہی ہے سر، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو سوچے جس نے اپنا لہو دے کے ہمیں خریدا ہے، اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسی ہوتے لوگ خریدے ہوئے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم ہونٹوں سے اقرار کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو، لیکن اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہو، کیوں سر؟ اب جب اس نے ہمیں خریدا ہے اپنے لہو سے، تو پھر ہم اس کے، پھر اس کے ہیں، تو پھر اس کی مرضی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس کا لہو ہمارے اندر جب گردش کر رہا ہے، ہم اس کے بدن اور خون میں شامل بھی ہوتے ہیں، کیوں سر؟ اور لکھا ہے کہ جو اس کے خون اور بدن کو لیتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی، پھر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہونی چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اس خون کی اہمیت کو جاننا چاہیے، جس خون کے وسیلہ سے ہم آج نجات کے اندر ہیں، آج زندگی کے اندر ہیں، آج ہم رہائی کے اندر ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنا پاک لہو بہا کے ہمارے صرف گناہ ہی نہیں معاف کیتے تھے، اس نے ہماری ہر ایک بیماری، لعنتیں، ہر ایک چیز اپنے اوپر لے لی تھی، اسی لیے تو صلیب کے اوپر کہا کہ تمام ہوا، وہ ساری چیزیں اپنے اوپر لے گئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو لسٹ تھی نا ہمارے گناہوں کی اور ہماری باقی چیزوں کی، وہ ساری لکھا ہے کہ وہ ساری لسٹ کو کیلوں کے ساتھ صلیب کے اوپر جڑ دیا، اور پھر لکھا اس کا برملا تماشا بنا، اس نے ہماری ساری لعنتیں، ہر ایک چیز کو صلیب کے اوپر جڑ کے ہمیں شفا، ہمیں نجات، ہمیں رہائی دے دی۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑے جو نا اچھے لفظ نہیں بولتے اپنے لیے، میں نے بہت دیکھا ہے، خدام بھی دعا کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے بدکار ہیں، یا میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو گندی نالی کے کیڑے۔ سر کس کے بیٹے بیٹیاں آپ لوگ؟ کس کے لہو سے خریدے گئے ہو؟ پھر کیسے ہم ایسے کہہ دیتے؟ انسان ہے، گناہ ہوتا ہے ہم سے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم پھر بھی اپنے آپ کو کہے کہ ایسی ہے ہی بڑے میرا مطلب بدکار ہے، تو پھر اس کے لہو کدھر گیا اس کا جو ہمارے لیے بہا؟ خطا ہم سے ہوتی ہے، یہ نہیں میں کہتا نہیں، لیکن اس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے پاک لہو میں آ جاتے ہیں، تو ہم میرے عزیزو گناہوں سے پاک، وہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کا پاک لہو ہمیں دھو کر صاف رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس سے جو لہو ہمارے لیے بہایا ہے اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نجات لفظ جو ہم کہتے ہیں ہم نجات یافتہ ہیں، تو پھر ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون سی نجات، کس چیز سے ہمیں نجات ہوئی۔ گناہوں سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہوا، اسی لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں اس لیے آزاد کیا گیا تاکہ تم آزاد رہو، لیکن اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اس آزادی کا فائدہ غلط نہ اٹھاؤ۔ کیسی آزاد آتے؟ پھر بہت سارے ہمارے لوگ جو ہے نا، وہ بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس آزاد ہے۔ وہ اس لیے آزاد نہیں کیا کسی گناہ کرتے چاہیے، ہمیں گناہوں سے آزاد کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور یسوع مسیح کے اندر زندگی گزارے، اس کے پاک لہو کے اندر زندگی گزارے۔ جب اس کے لہو کی باڑ ہمارے ارد گرد رہے نا، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے پرانے عہد نامہ میں وہ مثال دیکھ لی ہے کہ جن گھروں کے دروازوں پر لہو تھا وہ سارے بچ گئے، کیوں سر؟ آج بھی جو اس کے لہو کے اندر ہیں، یقین کرے کہ وہ آج بھی بچے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنے پاک لہو سے ہمیں خرید لیا،
اسی لیے تو پترس رسول کہتا ہے کہ تم ایک مقدس قوم ہو، شاہی کاہنوں کا فرقہ، ایک خاص قوم ہو آپ لوگ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اور وہ کیسے ہوا؟ وہ خدا یسوع مسیح کے بعد لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میرے عزیزو اس لہو کی اہمیت کو یاد رکھیں اور یہ جانے کہ ہمارے اندر اس کا لہو، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کا لہو ہے ہمارے اندر تو پھر اس کے جو کام ہیں وہ بھی ہمارے اندر نظر آنے سے۔ ہاللیلویہ۔ سو آج کے کلام کی وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت۔ زوردار